سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، وہ خود کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر اکٹھی ہوئی بیٹھی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ 20 سالہ گل کی بادامی آنکھیں جو کبھی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی آج خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ گندمی گورا رنگ دہشت سے مزید نکھر رہا تھا۔ لمبے گھنگریالے بال جو دلہن کی طرح سجائے گئے تھے اب بکھرے ہوئے تھے، نازک ہونٹ کانپ رہے تھے اور معصوم چہرے پر موت کا سا خوف نظر آ رہا تھا۔ گل کے والدین کا انتقال ایک کار حادثے میں ہوا تھا اور وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد یتیم اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ اس کے چچا نے اسے نام کے طور پر پناہ تو دے رکھی تھی پر چچی اس معصوم سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ وہ اپنی چچی کے تانے سنتے سنتے بڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک چچا زاد کزن بھی تھا جو ہر وقت جوئے اور شراب کے اڈوں میں پایا جاتا۔ اس نے بڑی حویلی کے چھوٹے شاہ کا قتل کیا تھا، پر جب جرگے میں فیصلے کی باری آئی چچی نے اپنے مکاری سے گل کو غنی کروا دیا۔ شہریار کے ساتھ اسے غنی کروا دیا تھا۔ شہریار نے جرگے میں بہت ہنگامہ مچایا پر اپنے والد کی رضامندی پر اسے گل سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ گل اپنی چچی کے خوف سے سارا ٹائم چپ رہی اور کچھ ٹائم پہلے ہی گل کو حویلی میں لایا گیا تھا۔ گھر کی عورتیں سب اپنے کمروں میں بند تھیں، اس لیے اس کی حویلی آنے کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ وہ لازمہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اور اب وہ سرخ کا لباس پہنے اپنے قیامت خیز سراپے کو ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لہنگا اتنا بھاری تھا کہ اٹھنا مشکل تھا، زیورات اتنے بھاری تھے کہ گردن دکھ رہی تھی اور میک اپ اتنا سادہ تھا کہ چہرہ بھاری لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ چچی نے کروایا تھا تاکہ کم از کم وہ دلہن تو لگے۔ ابھی وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی، اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے، شاید یہ لوگ اتنے برے نہ ہوں۔ کہ اچانک ٹھا کی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور شہریار تن فن کرتا روم کے اندر داخل ہوا۔ شہریار کی شخصیت دیکھتے ہی گل کا دل دھک سے رہ گیا۔ 6 فٹ 2 انچ کا قد جو کمرے میں داخل ہوتے ہی پوری جگہ پہ چھا گیا، چوڑے کندھے جن پر سیاہ شلوار قمیض بالکل فٹ تھی، سخت جبڑا جو اس کی سختی کو ظاہر کر رہا تھا اور گہری سیاہ آنکھیں جو کسی کی بھی روح تک جھانک سکتی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جیسے کوئی سمندر ہو، ایسی آنکھیں جو سچ جھوٹ پرکھ سکتی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف جھکے ہوئے تھے، داڑھی جو صاف ستھری تھی اور وہ چہرہ جو کسی مجسمے کی طرح سخت مگر خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم، بس ایک خالی پن جو اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بھی اپنے باپ کے اصرار پر آیا تھا، ورنہ نہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی بنی کی رسم میں۔ اس نے اپنے باپ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس ظالمہ رسم کو نہیں مانتا، مگر باپ کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ اس کے چہرے پر برسوں کی اداسی تھی، چھوٹے بھائی کی موت کا غم، ماں کی ٹوٹی ہوئی حالت کا غم، گھر کی ویرانی کا غم، سب کچھ اس کے چہرے پر نقش تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے تھے اور نظروں میں ایک بے چینی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ گل نے خوف کے مارے خود کو اسے چھپانے کے لیے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔ سرخ دوپٹہ اپنے چہرے پر اس کی طرح تانا ہوا تھا کہ اس سے اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں جو خوف سے پھیلی ہوئی تھی، جن میں آنسو بھرے ہوئے تھے مگر ابھی نکلے نہیں تھے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ لگتا تھا جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ لہنگے کا کپڑا تھامنا مشکل ہو رہا تھا، انگلیاں مسلسل لرز رہی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے خوف نظر نہ آئے، اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا اپنے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کمرے میں موجود شہریار بھی ان کی آواز سن سکتا ہے۔ شہریار نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک نظر گل پر ڈالی جو خود کو پوری طرح سے ڈھانپے بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ کتنی چھوٹی لگ رہی تھی وہ، کتنی ڈری ہوئی، کتنی معصوم۔ یہ سوچ کر اس کا دل بھاری ہو گیا کہ اس معصوم کو اس سب میں کیوں پھنسایا گیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر بیڈ کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا، چاندی کا جگ جس پر باریک نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ اس نے گلاس بھرا اور ایک سانس میں پورا پانی پی گیا کیونکہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس پورے دن کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد شہریار نے دیوار کے ساتھ لگی میز پر پانی کا گلاس رکھا، آواز بھی اتنی آہستہ تھی جیسے وہ کسی کو جگانا نہ چاہتا ہو، اور گہری سانس لے کر آہستہ سے بولا، اے لڑکی۔ آواز سخت اور پرروب تھی۔ شہریار کے یوں کمرے میں آتے ہی خود کو بلانے پر گل کی سانس اٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لگا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس نے بمشکل کہا، جی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ پاس کھڑے شخص کو بھی نہ سنائی دے۔ شہریار کچھ دیر خاموش رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی سے بات کرے، کیسے اسے سمجھائے کہ یہ سب ایک مذاق ہے۔
کہ وہ اسے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا. پھر نرم آواز میں بولا, اسی روم میں رہنا ہے تمہیں یا کوئی اور روم میں شفٹ کروا دوں؟ یہ سوال اس نے اس لیے پوچھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اسی کمرے میں رہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے کوئی توقعات رکھے. گل کے ہاتھ مزید کانپنے لگے. یہ سوال سن کر اس کے ذہن میں ہزاروں سوچیں آئیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ اسے چچے کی ہدایت یاد آئی, جو کہا جائے وہی کرنا, کوئی اعتراض نہیں کرنا ورنہ تمہارا ایک نخرہ میرے بیٹے کو موت کی نیند سلا دے گا. یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے. اس نے ہکلاتے ہوئے کہا, وہ چچے نے کہا تھا آپ میرے شوہر ہیں تو ایک ہی روم میں. آواز میں اتنی معصومیت تھی, اتنا خوف تھا کہ شہریار کا دل بھاری ہو گیا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کس معصوم سے نکاح کر کے اسے اس کے پلے باندھ دیا گیا. لڑکی میری بات غور سے سنو, اس نے لڑکی لفظ پر زور دیا. آواز میں سختی تھی, ایسی سختی جو بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا. گل نے سہم کر اپنے کان اس کے بات کی طرف متوجہ کیے. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا, ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ منتظر تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے. شہریار پاس پڑے ایک چھوٹے سے اسٹول کو کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. ایک تو وہ بیڈ پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ غلط سگنل ہوگا, اور دوسرا گل پورے بیڈ پر اپنا بھاری لہنگا بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے وہ اسے مخاطب کیے بنا ہی اپنا کام کر گیا. اس نے اسٹول کو تھوڑا دور رکھا تاکہ فاصلہ برقرار رہے. لڑکی میں کوئی تمہارا شوہر نہیں ہوں. یہ الفاظ اس نے انتہائی سختی سے کہے. آواز میں ایک عجیب سی بے رخی تھی. یہ نکاح محض ایک رسم ہے, بنی کی رسم, ایک ایسی رسم جس پر مجھے یقین نہیں, ایک ایسی رسم جو ظلم ہے. اصل مجرم کا پتہ چاہتے ہیں؟ چلتے ہی میں تمہیں حویلی سے رخصت کر دوں گا, اس لیے مجھے اپنا شوہر کہنا بند کرو. میں تمہارا کچھ نہیں, نہ شوہر نہ کوئی رشتہ دار, بس ایک اجنبی ہوں جو اس ظالمانہ رسم کی وجہ سے تم سے بندھا ہوا ہے. گل کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی. دل ٹوٹ گیا. آنکھوں میں جمع آنسو اب گالوں پر بہنے لگے. چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا مگر آنسوؤں نے دوپٹے کو بھگو دیا اور اس کی آواز بالکل ٹوٹ گئی. سوری مجھے نہیں پتا تھا. میں تو صرف. وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور بے آواز رونے لگی. کندھے ہل رہے تھے, سانسیں رک رک کر آ رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سا درد تھا. شہریار کا دل کچوکا کھا گیا. اسے یہ منظر دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ معصوم لڑکی جس کا کوئی قصور نہیں تھا یوں رو رہی تھی. لڑکی میں یہاں تمہارا رونا دیکھنے نہیں آیا, میں صرف یہاں باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں تاکہ آگے کوئی غلط فہمی نہ ہو. جی میں سمجھ گئی. گل نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. آواز میں ہچکیاں تھی, آنسو نہیں تھم رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ رونا بند کرے. اچھا اب رونا نہیں, میں جا رہا ہوں, پاس ہی میرا کمرہ ہے, کچھ چاہیے ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لینا. شہریار کو یوں سے روتا دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کچھ بتایا گیا ہوگا کہ بنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ بس اسے اسپیس دینا چاہتا تھا, اسے تنہا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے. اس لیے جلدی سے اٹھا اور روم سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز آنے کے بعد گل کچھ دیر یوں ہی بے حس بیٹھی رہی. دماغ سن ہو گیا تھا, سوچیں رک گئی تھی, بس آنسو بہ رہے تھے. پھر آہستہ سے گھونگھٹ ہٹایا اور کمرے کو دیکھا. کمرہ خالی تھا, بڑا سا کمرہ جس میں سے وہ تھی. کمرہ خالی دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا. جیسے اسے ڈرایا گیا تھا ویسا بالکل بھی کچھ نہیں ہوا. شہریار نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا, نہ کوئی برا سلوک کیا, اور شہریار کا یوں سے بنا کچھ کہے چلے جانا اسے کھٹکا ضرور تھا, پر وہ خود کو تیار کر چکی تھی اگلی جنگ کے لیے. وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کیا ہوگا, مگر آج کی رات تو گزر گئی. شہریار نے گل کے روم سے آنے کے بعد آتے ہی اپنا سگریٹ جلایا. ایک لمبی سانس لی اور دھوئیں کو باہر نکالا. سگریٹ کا دھواں ہوا میں لہراتا ہوا اوپر جا رہا تھا. وہ سگریٹ جلا کر کرسی پر برجمان ہو گیا, وہی پرانی کرسی جس پر وہ ہر رات بیٹھتا تھا. شہریار کی زندگی میں غم کے پہاڑ تھے. چھوٹے بھائی کی موت, گھر کی ویرانی, اور اب یہ بنی کا مسئلہ. اس کی زندگی عجیب کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی. صبح ہوتے ہی شہریار جو رات قریب 3 بجے سویا تھا اپنی بے چین نیند سے اٹھا. رات بھر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی تھی. بار بار اس معصوم لڑکی کا چہرہ یاد آتا رہا جو خوف سے کانپ رہی تھی. اٹھتے ہی اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لی. پھر جلدی سے بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا. شاور لیا. ٹھنڈے پانی کی بوندیں اس کے سر اور جسم پر گریں تو اسے کچھ سکون ملا. اس نے پوری کوشش کی کہ اپنے ذہن کو صاف کرے, تھکاوٹ کو دھو ڈالے, مگر دل کا بوجھ ویسے کا ویسا ہی رہا. شاور سے نکلتے ہی اس نے اپنا بلیک ڈریس الماری سے نکالا. سادہ سیاہ شلوار قمیض جو اس کی پہچان تھی. اس نے کبھی رنگین کپڑے نہیں پہنے تھے. چھوٹے بھائی کی موت کے بعد سے تو سیاہ ہی اس کا رنگ بن گیا تھا. اس نے کپڑے پہنے, اپنے بالوں کو پیچھے کیا, آئینے میں خود کو دیکھا. تھکے ہوئے چہرے پر اداسی تھی. آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہو گئے تھے, مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کیس کی تحقیقات کے لیے چلا گیا.
ویسے بھی اسے پتا تھا اٹھتے ساتھ ہی سب لوگ پھر سے چھوٹے شاہ فرحان کو یاد کر کے افسردہ ہو جائیں گے اور اس سے اپنے گھر والوں کے اترے چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ ماں کے آنسو، چھوٹی بہن بانو کی خاموش سسکیاں اور باپ کی بے بسی، یہ سب کچھ دیکھنا اس کے لیے عذاب تھا۔ اس لیے وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا تھا تاکہ اس عذاب سے بچ سکے۔ دوسری طرف جیسے ہی صبح کی پہلی کرن گل کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی، گل اپنے بستر سے اٹھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، بار بار ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ کبھی لگتا تھا کوئی اسے مارنے آ رہا ہے، کبھی لگتا تھا شہریار کمرے میں آ کر اس پر چیخ رہا ہے، اور کبھی چچی کی آواز کانوں میں گونج رہی ہوتی۔ وہ بستر سے اٹھ کر واش روم میں گھسی۔ اس نے اب بھی وہی سرخ لہنگا پہنا ہوا تھا جو اسے چچی نے نکاح کے وقت پہنایا تھا۔ لہنگا اتنا بھاری تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا، زیورات اتنے بھاری تھے کہ کندھے اور کان دکھ رہے تھے، اور میک اپ اتنا زیادہ تھا کہ چہرہ جکڑا ہوا تھا۔ واش روم میں گھستے ہی اس نے اپنا منہ دھویا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جب اس کے چہرے پر پڑی تو اسے تھوڑا سکون ملا۔ میک اپ کچھ ہلکا ہوا، آنکھوں کی لالی تھوڑی کم ہوئی اور اس کی نیند اڑی۔ اتنا بڑا گھر اور واش روم دیکھ کر اسے خوشی تو بہت ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس طرح کے گھر میں رہے، مگر آج وہ جن حالات میں اس گھر میں تھی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، خواہ یہاں اس کے ساتھ اچھا ہوگا یا برا، کیا شہریار ویسا ہی رہے گا یا بدل جائے گا، کیا گھر کے لوگ اسے قبول کریں گے یا نفرت کریں گے۔ ہزاروں سوالات تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنا منہ دھوتے ہی اس نے اپنے کپڑے چینج کرنے کا سوچا۔ یہ بھاری لہنگا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ زیورات کھٹک رہے تھے اور وہ اپنے عام کپڑوں میں آنا چاہتی تھی، پر اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھی۔ چچی نے صرف یہی ایک لہنگا دیا اور کہا کہ بس اتنا کافی ہے، وہاں جا کر تجھے سب مل جائے گا، مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ ابھی وہ اسی بات سے پریشان تھی کہ کیا کرے، کیسے کپڑے بدلے، کس سے کہے۔ اتنے میں اسے رات کی شہریار کی بات یاد آئی۔ کچھ چاہیے ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لینا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ شہریار نے کہا تھا کہ وہ اسے مدد مانگ سکتی ہے، تو پھر کیوں نہ ابھی اسے بتا دے کہ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ شہریار سے مدد مانگنے کے ارادے سے وہ روم سے باہر نکلی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدم بھاری تھے، مگر اس نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ نکاح رات کے وقت ہوا تھا اور اس وقت جرگے میں صرف چند ہی لوگ تھے، بس بزرگ، سردار، شہریار اور کچھ گواہ، باقی سب اپنے کمرے میں بند تھے۔ اور آج جب وہ حویلی آئی تب بھی حویلی میں اس نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف ایک ملازمہ تھی جو اسے اندر لائی، اور ملازمہ ہی اسے اس کے کمرے تک چھوڑ کر آئی تھی۔ اس لیے اب وہ حویلی دیکھنے کی خاطر شہریار کو ڈھونڈنے کی خاطر اپنے روم سے باہر آ گئی۔ حویلی کتنی بڑی ہوگی، کتنے کمرے ہوں گے، شہریار کا کمرہ کہاں ہوگا، یہ سب سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آ ہی رہی تھی، سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتے ہوئے، دل دھڑکتے ہوئے، کہ اسے چیختی ہوئی چھوٹی چاچی سلمہ بیگم کی آواز آئی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ پوری حویلی میں گونج گئی۔ یہی ہے وہ لڑکی جسے بنی بنا کر لایا گیا ہے، یہی ہے وہ کلموہی جسے شہریار کے پلے باندھ دیا گیا۔ سلمہ بیگم کی آواز میں نفرت تھی، غصہ تھا اور ایک عجیب سا طنز۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور گل کو دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ بھائی نے ہمارے ایک بیٹے کو مارا اور اب یہ دوسرے بڑے بیٹے پر حق جمانے کے لیے آ گئی۔ دیکھو کیسی دلہن بن کر آئی ہے، کیسی سجی دھجی ہے۔ چاچی کی چیخو پکار سن کر نور جہاں بیگم اور بانو جو اپنے کمروں میں تھی دوڑ کر باہر آئیں۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں لال تھیں اور پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے فرحان کی موت کا غم ابھی تک نہیں بھولی تھی، اور اب یہ لڑکی دیکھ کر ان کا غصہ اور بھڑک گیا۔ بانو شہریار کی بہن تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سیڑھیوں میں کھڑی ہوتے ہی اتنا تماشا ہوتا دیکھ کر گل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں رک گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ابھی وہ اسی حالت میں کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ لوگ اس پر چیخ رہے ہیں۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، جب اچانک شہریار کی ماں نور جہاں بیگم غصے میں اس پر جھپٹی اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا، اتنا سخت تھا کہ گل کو لگا جیسے اس کا سر پھٹ گیا، اور کان میں گھنٹیاں بجنے لگی، آنکھوں میں چنگاریاں سے اڑنے لگی اور گال پر جلن ہونے لگی۔ گل 2 سیڑھی سے لڑکھڑا کر نیچے گری، بھاری لہنگا اس کے قدموں میں الجھ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ سائڈ والی دیوار پر پڑا شیشے کا واز نیچے گر کر کرچی کرچی ہو گیا، شیشے کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے، کچھ ٹکڑے گل کے پاؤں میں لگ گئے اور خون نکلنے لگا۔ ایک تو وہ پہلے ہی چھوئی موئی سی تھی، نازک جسم، کمزور ہڈیاں، اور اوپر سے اس قدر زور کا تھپڑ، اور پھر سیڑھیوں سے گرنا، اس کے ہوش جیسے اڑا گیا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، کان میں سناٹا سا ہو گیا اور جسم بے حس ہونے لگا۔
ابھی نور جہاں بیگم اس پر پھر سے جھپٹنے والی تھی جب گل کے سر سے نکلتے ہلکے خون جو اس کی پیشانی سے بہہ کر گال تک آ گیا تھا اور پاؤں پر لگے کانچ کو جس سے خون کی دھار بہ رہی تھی دیکھ کر شہریار کی بہن بانو نے انہیں روکا. بانو دوڑ کر آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑا. رک جائیں اماں, بچی ہے وہ, ابھی چھوٹی ہے, بانو کی آواز میں التجا تھی. اور وہ اس کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے, چچا زاد ہے بس, اس کا کوئی قصور اس میں. بس کر دیں پلیز, دیکھیں خون بہ رہا ہے. بانو انتہائی بھرم انداز میں ان سے بولی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ منظر دیکھ کر. بانو تم چپ کر جاؤ, نور جہاں بیگم نے غصے سے کہا, اور چلی جاؤ اپنے کمرے میں. اسے تو ہم خود نمٹ لیں گے, یہ قاتلوں کے خاندان کی لڑکی ہے, اس نے میرے بیٹے کا خون کیا. یہ کہتے ہی انہوں نے بانو کو دھکا دے کر روم سے بھیجا اور خود گل کی طرف متوجہ ہوئی. گل کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے. آنسو خون کے ساتھ مل کر چہرے پر بہ رہے تھے. میک اپ دھل گیا تھا اور معصوم چہرہ مزید معصوم لگ رہا تھا. اسے کافی زیادہ چوٹ لگ چکی تھی, سر میں درد, کار میں جلن اور پاؤں میں کانچ اور جسم میں چوٹیں. اے لڑکی, اپنے اٹس پہ بہانہ بن کر. نور جہاں بیگم نے اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا. جلدی سے اس گھر کی سب صفائی میں لگ جا. سارے گھر کا کھانا اور صفائی اب سے سب تو ہی کرے گی, سمجھی؟ تو یہاں بنی ہے, نوکرانی ہے, کام کرنے آئی ہے. گل کے بال اتنی سختی سے کھینچے گئے تھے کہ اسے لگا جڑ سے اکھڑ جائیں گے. اور یہ اپنے جھوٹے آنسو کسی اور کو دکھانا, یہاں یہ سب نہیں چلے گا. یہ رونا دھونا بند کر ورنہ اور ماروں گی. یہ کہتے ہی انہوں نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا. گل جو شہریار کو بلانے آئی تھی, جو مدد مانگنے آئی تھی, خود کے ساتھ یہ ہوتا دیکھ کر روئی جا رہی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے, کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا نا چپ کرو. اب شہریار کی چھوٹی چاچی سلمہ بیگم اس پر چیخی. آواز اتنی تیز تھی کہ گل کے کان پھٹنے لگے. رونا بند کرو ابھی ورنہ اور پٹائی کروں گی, سمجھ آ رہی ہے بات؟ گل ان کے یوں دھارنے پر سہم کر کھڑی ہو گئی. اس نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے, سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی. رخسانہ جلدی آؤ یہاں. نور جہاں بیگم نے دھاڑ کر رخسانہ کو بلایا. آواز اتنی سخت تھی کہ پوری حویلی میں گونج گئی. ان کے بلانے پر رخسانہ جو کچن میں کام کر رہی تھی جلدی سے دوڑتی ہوئی آ گئی. جی بیگم صاحبہ, رخسانہ نے ڈرتے ہوئے کہا. رخسانہ آج گھر کا سارا کام یہ کرے گی. نور جہاں بیگم نے گل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اسے سب سمجھا دینا, برتن, کپڑے, صفائی, کھانا, سب کچھ, سمجھی؟ اور ہاں, اگر مجھے کوئی اس کی مدد کرتا دکھائی دیا تو وہ آج ہی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ بات سب کو بتا دینا. جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ. رخسانہ نے اس بات میں سر ہلایا. اس کی نظر گل پر پڑی تو اسے ترس آیا مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکی. گل ابھی بھی بے یقینی کی آنکھوں میں اپنے ساتھ روئے ہوئے رویے کو دیکھ رہی تھی. اور اپنا یہ سرخ لہنگا بدلو ابھی, نور جہاں بیگم نے نفرت سے کہا. کیونکہ مجھے پتا ہے تم جیسی لڑکی کبھی میرے بیٹے کو پسند آ ہی نہیں سکتی, اس لیے وہ دلہن بننا بھول جاؤ. یہاں تم بنی ہو کے آئی ہو, بہو بن کے نہیں, سمجھ آئی بات؟ یہاں تم نوکرانی ہو. یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. گل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی. جسم درد سے کرا رہا تھا, پاؤں سے خون بہ رہا تھا اور دل ٹوٹ چکا تھا. بی بی رونا بند کریں, رخسانہ نے آہستہ سے کہا, اور مہربانی کر کے کام کریں ورنہ بیگم صاحبہ ہماری روزی چھین لیں گی. رخسانہ کی آواز میں ہمدردی تھی مگر مجبوری بھی تھی. اس نے نرمی سے کہا. آئے میں آپ کو کچن کا راستہ دکھاؤں. گل اپنی زخمی پاؤں کے ساتھ, جس میں ابھی بھی وہ کانچ کا ٹکڑا موجود تھا جس سے خون بہ رہا تھا, کام والی کے پیچھے چل دی کیونکہ وہ اس کی نوکری نہیں چھڑوانا چاہتی تھی. رخسانہ نے اس پر مہربانی کی تھی, اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. کچن میں آنے کے بعد اس نے تمام برتن دھوئے. برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, تیل اور گھی سے چپکے برتن, مسالوں کی بو اور گرم پانی جو اس کے ہاتھوں کو جلا رہا تھا. اس نے گھر کا سارا کام مکمل کیا. فرش پوچھا, کمرے صاف کیے, کپڑے دھوئے, کھانا بنایا اور ہر کام میں اس کا جسم کراہتا رہا. لگاتار چلنے اور پانی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا. کمر ٹوٹ رہی تھی, ہاتھ سوج گئے تھے اور پاؤں کا زخم بھی اب مزید درد کرنے لگا تھا. کانچ مزید اندر دھنس گیا تھا, خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا اور چلنا مشکل ہو رہا تھا. سارا دن گزرنے کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں کوئی نہیں, وہ تیزی سے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے روم میں آئی. لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہی روم کا دروازہ لاک کر دیا تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے. سارا دن شہریار کی چاچی اور ماں نے اسے خوب تنگ کیا. ہر کام میں نکتہ چینی کی تھی اور ذرا رحم نہیں کھایا تھا. کسی نے اس کے زخم نہیں دیکھے, کسی نے اسے کھانا نہیں دیا, کسی نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا. اسی لیے وہ معصوم اب دروازہ بند کر چکی تھی تاکہ کوئی اس کے روم میں نہ آ سکے.
تاکہ تھوڑی دیر کے لیے سکون مل سکے۔ اس کے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے۔ سرخ لہنگا جو صبح تک خوبصورت تھا اب تیل، پانی، دھول سے خراب ہو چکا تھا اور جسم میں شدید درد کر رہا تھا۔ اس لیے وہ بیڈ کے پاس بیٹھ کر ہی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے اور ساتھ زخموں کا درد اس کے لیے سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی اور دل کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید کل بہتر ہو، مگر دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 8 بجے شہریار سارے دن کا تھکا ہارا گھر لوٹا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے حویلی کے بڑے بڑے دروازے سے ٹکرا رہے تھے۔ شہریار کی گاڑی جب حویلی کے مرکزی دروازے پر رکی تو چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کے چہرے پر تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ سارا دن پولیس اسٹیشن، کورٹ، گواہوں سے ملاقاتیں اور اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوششوں سے ہلکان کر گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلا خیال گل کا آیا۔ اس معصوم لڑکی نے پہلی رات کیسے گزاری ہوگی؟ کیا اسے کچھ کھانے کو ملا؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس نے خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ صرف ایک بنی ہے، لیکن اس کا دل اس معصوم لڑکی کی فکر کر رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنے روم میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ حویلی کے لمبے راہداریوں میں سناٹا تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں اور لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کا لمبا سایہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی آواز سنگ مرمر کے فرش پر گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے روم کے دروازے تک پہنچا اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا اور اندر سے کسی کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شہریار کا دل دھک سا رہ گیا۔ لڑکی دروازہ کھولو، شہریار نے اونچی آواز میں کہا۔ آواز میں سختی تھی مگر فکر بھی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ باہر سے آتی شہریار کی آواز سن کر گل سہم گئی۔ وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں اپنا سر چھپایا ہوا تھا اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے۔ شہریار کی آواز سنتے ہی اس نے جلدی سے رونا بند کر دیا اور آنچل سے آنسو پوچھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ باقی گھر والوں کی طرح شہریار بھی اس کے رونے پر اس پر چیخے گا، مارے گا، اس لیے اس نے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی مگر ہچکیاں نہیں تھم رہی تھی۔ دروازہ کھولو، ایک بار پھر شہریار کی آواز پوچھی۔ اس بار آواز میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ جی آ رہی ہوں، گل نے سہمتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز اتنی کانپ رہی تھی کہ جملہ بمشکل مکمل ہوا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ پاؤں میں شدید درد تھا، کانچ کا ٹکڑا ابھی بھی پاؤں میں گرا ہوا تھا اور ہر قدم کے ساتھ خون کے نشانات زمین پر چھوٹ رہے تھے۔ گل نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی حالت دیکھ کر شہریار کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی جو کل رات سرخ لہنگے میں دلہن سی لگ رہی تھی آج بالکل مختلف تھی۔ لہنگا گندا ہو چکا تھا، کپڑوں پر پانی اور صابن کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھپڑ کا نشان سرخ ہو رہا تھا۔ بائیں گال پر ہلکی سی سوجن تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جگہ جگہ نیلے نشانات، مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر اس کا پاؤں تھا۔ خون بہہ رہا تھا اور کانچ کا ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ شہریار کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی، آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس کے گندے کپڑے اور زخمی جسم کو دیکھ کر شہریار کو جھٹکا لگا۔ آواز سخت تھی مگر اس میں پریشانی بھی تھی۔ جی وہ گھبراہٹ کے مارے گل کے منہ سے کوئی الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے کر کھڑی تھی، آنکھیں نیچی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہتے ہی شہریار روم کے اندر داخل ہوا۔ اس نے روم کو دیکھا، بستر پر خون کے دھبے تھے، فرش پر پانی کے نشانات اور کونے میں گل کا گیلا آنچل پڑا تھا جسے اس نے زخم صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے چوٹ لگ گئی تھی، گل نے ہچکیوں کے درمیان جملہ بنایا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ پر کیسے؟ شہریار نے قدم آگے بڑھائے ہوئے پوچھا۔ جی میں روم سے باہر آپ کو ڈھونڈنے گئی، میرے پاس کوئی ڈریس نہیں تھی، پر وہاں مجھے ایک آنٹی نے مارا اور میں نیچے گر گئی۔ کیا؟ کس نے مارا اور کیوں؟ شہریار کی آواز میں غصہ آ گیا۔ وہ آنٹی کہہ رہی تھی تمہارے بھائی نے مارا ہے چھوٹے شاہ کو، اس لیے۔ گل کی آواز مزید ٹوٹ گئی۔ اور انہوں نے کہا اب سے مجھے گھر کے سب کام کرنے ہیں۔ گل نے ہچکیوں کے درمیان اپنا جملہ مکمل کیا، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شہریار سارا معاملہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور نور جہاں بیگم نے غصے میں یہ سب کیا۔ اس کے دل میں غصہ اور افسوس دونوں تھے، مگر اس نے اپنا غصہ ضبط کیا اور سختی سے بولا، میں نے تمہیں روکا تھا نا باہر نہیں جانا روم سے، پھر تم کیوں گئی تھی؟ شہریار نے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار اس کی بات مانے۔ میرے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا اور آپ نے کہا تھا جو چاہیے مجھے کہنا، اس لیے آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ گل کی آواز میں اتنی معصومیت تھی کہ شہریار کا دل پسیج گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور نرم آواز میں کہا، اچھا تو میری بیڈ پر بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے پاؤں پر زخم اور ملگجی حالت دیکھ کر شہریار کا دل بیٹھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔
گل ہچکیاں لیتی لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی. پاؤں میں درد اتنا تھا کہ وہ بمشکل چل پا رہی تھی. شہریار نے فوراً اپنے خاص ملازموں کو فون کر کے حویلی کی بیک سائڈ کا روم صاف کروانے اور وہاں کھانا پانی اور فرسٹ ایڈ باکس ارینج کرنے کا حکم دیا. وہ جلد سے جلد گل کو وہاں شفٹ کر دینا چاہتا تھا. وہ اس معصوم کو ان سب جھمیلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اچھا اٹھو، میں نے تمہارے لیے نیا روم ارینج کر دیا ہے، اب سے تم وہیں رہو گی، شہریار نے نرمی سے کہا. اور جو چاہیے ہو تم ملازمہ کو بتا دینا، وہ تمہارا پورا خیال رکھیں گی. گل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. یہ آدمی کتنا عجیب تھا، کبھی سخت کبھی نرم. چلو چلے، شہریار نے سنجیدگی سے اسے حکم دیا. آواز میں سختی تھی مگر پریشانی بھی تھی. اس کی آنکھیں گل کے زخمی پاؤں پر تھیں جہاں سے ابھی بھی خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ جانتا تھا اگر فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا گیا تو انفیکشن ہو سکتا ہے. جی وہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، گل نے شکوہ کرتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں درد تھا اور ایک عجیب سی مجبوری. وہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر جیسے ہی پاؤں پر وزن پڑا، درد کی ایسی لہر دوڑی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دوبارہ بیٹھ گئی. اچھا رکو، میں کوئی حل نکالتا ہوں. شہریار اس کی حالت کی وجہ سے پریشان ہو گیا. اس کے پاؤں کا زخم کافی گہرا تھا، کانچ اندر تک گھسا ہوا تھا، خون بہنے سے پاؤں کمزور ہو گیا تھا اور وہ اس معصوم کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. اس لیے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا. ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے اور دوسرا گھٹنوں کے نیچے اس نے اتنی آسانی سے اٹھایا جیسے کوئی پتا ہو. شہریار کی اس حرکت پر گل تو جیسے ہکا بکا رہ گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں رک گئیں اور پورا جسم اکڑ گیا. اس لیے شرم سے پانی پانی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور نظریں جھک گئی. وہ آپ نے مجھے کیوں اٹھا لیا؟ شہریار کے چہرے کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس نے گھبراتے ہوئے کہا. شہریار کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں. اس کی گہری سی آنکھیں اس میں گھور رہی تھیں اور اس کی مضبوط بازوؤں میں قید ہونا گل کے لیے ایک عجیب سا احساس تھا، ایسا احساس جو اسے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. تم سے چلا نہیں جائے گا اور میں نہیں چاہتا تمہارا پاؤں دکھے، اس لیے اٹھایا ہے، شہریار نے سادہ لہجے میں کہا. اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک سنجیدگی تھی، ایک فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا. اب چلیں. اپنے آپ کو اس کے بازو میں قید پا کر اس کی جان جیسے ہوا ہو رہی تھی. دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا شہریار کو بھی سنائی دے رہا ہو. سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں اور پورا جسم شرم سے جل رہا تھا. اور پھر بھی اس نے گھبراتے ہوئے کہا. جی ٹھیک ہے. شہریار اس کو بازو میں قید کر کے حویلی کے پچھلے کمرے کی جانب جا رہا تھا. اس کے قدم مضبوط تھے، اس کی گرفت پکی تھی اور اس کا چہرہ سنجیدہ. گل کا وزن اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ آسانی سے اسے لے جا رہا تھا جب اچانک اسے چھوٹی چاچی سلمہ بیگم نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے دیکھا. سلمہ بیگم اپنے کمرے سے نکل رہی تھیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا. شہریار جو اتنا سخت تھا، جو کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، آج اس فنی میں آئی لڑکی کو بازوؤں میں قید کیے جا رہا تھا. وہ جل بن تو بہت گئی تھی کہ اس فنی میں آئی لڑکی کو وہ بازوؤں میں قید کیے جا رہا ہے. ان کے چہرے پر غصہ آ گیا، ہونٹ سخت ہو گئے اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ابھری. انہوں نے منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے پر چپ ہو گئی. ان کی زبان شہریار کے آگے نہیں کھلتی تھی. شہریار ایسا شخص تھا جس کے سامنے سب خاموش ہو جاتے تھے، جس کی ایک نظر سے لوگ سہم جاتے تھے، اس لیے چپ رہ کر اپنا راستہ بدلنے میں ہی غنیمت جانی. انہوں نے غصے سے منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. شہریار اس کے پھولوں کے وجود کو بازوؤں سے بھر کر حویلی کے پچھلے کمرے میں دھیرے سے آ گیا. یہ کمرہ حویلی کے سب سے پرسکون حصے میں تھا، جہاں شور نہیں پہنچتا تھا، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. کمرہ صاف ستھرا تھا، بستر بچھا ہوا تھا اور کونے میں فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہوا تھا جیسا اس نے حکم دیا تھا. اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھے گا تو کیا سوچے گا. اسے بس اس لڑکی کا خیال تھا جو اس کے بازوؤں میں بے جان سی پڑی تھی. وہ روم میں داخل ہو کر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، پاؤں سے دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا. پھر اندر جا کر اور آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا، اتنی نرمی سے بٹھایا جیسے کوئی شیشے کی گڑیا ہو. اس کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوئی اور گل بیڈ پر بیٹھ گئی. گل اس کے لمس سے پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور اب اس کی آنکھوں کا تعاقب اپنی طرف پا کر لال گلاب ہو گئی. اس نے شرم سے نظریں جھکا لی، ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا اور خاموش بیٹھ گئی. گل کو بیڈ پر بٹھانے کے بعد اب شہریار اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہا تھا. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کو اٹھا کر دیکھنے لگا جس میں کانچ اندر تک گھسا ہوا تھا. بار بار پانی لگنے اور جلنے کی وجہ سے پاؤں سوج بھی کافی چکا تھا. پاؤں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، زخم کے ارد گرد سوجن تھی اور کانچ کا ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ شہریار نے اچانک پوچھا. آواز سنجیدہ تھی مگر نرم. وہ اس کے پاؤں کا معائنہ کرتے ہوئے بول رہا تھا. وہ گل نے ہکلاتے ہوئے کہا. شہریار کا اتنا قریب ہونا، اس کا اس کے پاؤں کو چھونا، اس کا اس کی طرف دیکھنا، سب کچھ اسے گھبرا رہا تھا. اتنا سوچ کر کیوں بتا رہی ہو؟ شہریار اس کے لڑکھڑانے پر تعجب میں پڑا. اس نے اوپر دیکھا اور گل کی طرف نظر اٹھائی. وہ کچھ نہیں.
گل نے شرمیلے انداز میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے؟ اپنا پاؤں آگے کرو۔ شہریار نے اس کے دودھیا پاؤں کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا۔ آواز میں سختی تھی مگر پریشانی بھی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ گل نے شہریار کا حکم سن کر اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ سے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ شہریار اب پاؤں کے بل اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا تھا تاکہ اس کے پاؤں کا صحیح سے معائنہ کر سکے۔ وہ بالکل قریب تھا، اس کا چہرہ گل کے پاؤں کے بالکل سامنے تھا اور وہ بڑی توجہ سے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار اب اس کے پاؤں کو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا تاکہ گل زیادہ حرکت نہ کرے، ورنہ وہ کانچ نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر دردناک نہیں تھی۔ جی میرا پاؤں بہت درد کر رہا ہے، پلیز آہستہ پکڑیں۔ گل نے رونی صورت بنا کر اسے شکوہ کیا۔ اس کی بات کے جواب میں شہریار نے صرف ہنکارا بھرا، کیونکہ وہ اسے شے دے کے پاؤں اپنی گرفت سے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اگر گل ڈر کے پاؤں کھینچ لیتی تو کانچ مزید اندر چلا جاتا، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اسے پاس پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے کینچی اور روئی نکالا، کینچی کو الکوہول سے صاف کیا، روئی کو تیار رکھا اور اس کا پاؤں اپنے بالکل سامنے کر لیا تاکہ صحیح سے کام کر سکے۔ اس کا سفید گلاب پاؤں لال سرخ ہو چکا تھا، خون سے، سوجن سے اور درد سے۔ زخم کافی گہرا تھا اور خون میں کافی بہہ گیا تھا۔ کانچ چمک رہا تھا زخم میں اور ہر سانس کے ساتھ گل کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اس کے نازک پاؤں کی ایسی دردناک حالت دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی ماں کے ظلم پر غصہ آیا کہ وہ کیسے اس معصوم کے ساتھ اس طرح کا دردناک سلوک کرے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی مگر اس نے اپنا غصہ قابو میں رکھا۔ پاؤں ذرا سا بھی ہلنا نہیں چاہیے، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ آواز میں سختی تھی تاکہ گل سمجھ جائے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ گل پاؤں کے درد کی وجہ سے پہلے ہی رو رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، سسکیاں لے رہی تھی۔ اب اس کے سخت لمس پر اس کی جان ہلکان ہوئی جا رہی تھی، دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا اور خوف بڑھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ہاں کہا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ شہریار نے کینچی سے بہت احتیاط سے کانچ کا پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکال باہر کیا۔ شہریار، میرا پاؤں! کانچ کے باہر نکلتے ہی وہ تڑپتی ہوئی چیخی۔ چیخ اتنی دردناک تھی کہ شہریار کا دل بھی بیٹھ گیا، اس کا پورا جسم اکڑ گیا، آنکھیں مزید بھر آئیں اور وہ درد سے کرانے لگی۔ چپ بچے، بس ہو گیا۔ وہ بے اختیار اس کے معصوم وجود کو بچہ کہہ گیا۔ شہریار نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے پاؤں پر اینٹی سیپٹک لگایا جو جلن کر رہا تھا، پھر مرہم لگایا جو ٹھنڈک دے رہا تھا اور پھر احتیاط سے پٹی کر دی۔ گل اپنی چیخوں اور رونے کے درمیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں اپنے ناخن گھسا چکی تھی۔ شدید درد میں اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور ناخن گڑا دیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شہریار کے ہاتھ پر نشانات پڑ گئے۔ شہریار فی الحال اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کرتا ہوا پاؤں میں پٹی باندھ رہا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا جہاں گل نے ناخن گاڑے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا کام کرتا رہا۔ پٹی کو کس کر باندھا اور پھر آہستہ سے پاؤں نیچے رکھ دیا۔ میرا پاؤں بہت برے، میرا پاؤں درد کر رہا ہے۔ گل نے پاؤں پر پٹی باندھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں بڑھ گئیں، آنسو تیزی سے بہنے لگے، کیونکہ اسے پتا تھا وہ اسے ناخن مار چکی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ غصیلا ہو کر اسے ڈانٹے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اب شہریار غصہ کرے گا، چیخے گا، اس لیے وہ مزید زور سے رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ شہریار اس کے رونے پر پریشان ہو چکا تھا، اس لیے اسے نرمی سے بولا۔ آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی، ایک مجبوری تھی اور ایک التجا کہ رونا بند کر دے، کیونکہ اس کا رونا اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے تسلی دے۔ میرے پاؤں میں چوٹ آنٹی نے لگائی، گل نے سسکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی، اور پھر مجھ سے سب کام بھی کروائے۔ چاچی نے زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کی مدد لے سکتی ہوں، میں اس لیے بس روم سے باہر آپ سے کپڑے لینے آئی تھی۔ دیکھے میرے پاؤں کی کیا حالت ہے۔ اس نے اپنے گندے لہنگے کی طرف اشارہ کیا جو خراب ہو چکا تھا۔ اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، مما بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی آواز مزید ٹوٹ گئی، ہچکیاں بڑھ گئیں۔ چاچی بھی مجھے مارتی تھی اور اب آپ سے شادی کے بعد بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان اسے بے اختیار شکوے کرنے لگی۔ سالوں کا جمع شدہ غم، سالوں کی تکلیفیں، سالوں کی محرومیاں، سب کچھ ایک ساتھ نکل رہا تھا۔ وہ رک نہیں پا رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی اور شکوے کرتی جا رہی تھی۔ اچھا میں ہوں نا، پلیز چپ کر جاؤ۔ اس کے معصوم نورانی چہرے پر اسے بے اختیار پیار اور ترس آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے اسے سنبھالے، کیسے اسے تسلی دے، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا۔ شہریار کو اس کے گیلے لہنگے سے بے اختیار نفرت ہو رہی تھی۔ لہنگا گیلا تھا، سردی میں یہ لہنگا اس معصوم کو بیمار کر دے گا اور معصوم کا بھی۔
سردی سے کانپ کر برا حال تھا. اس کا جسم کانپ رہا تھا, ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور وہ لگاتار کانپتی جا رہی تھی. شہریار اس کی حالت دیکھتا فوراً تیز قدموں سے وارڈروب کے قریب گیا اور اس میں سے اپنا ایک ٹریک سوٹ نکال لیا, سیاہ رنگ کا ٹریک سوٹ جو اس کا پسندیدہ تھا. یہ روم حویلی کے بالکل پیچھے تھا اور صرف شہریار کے استعمال میں ہی تھا, کوئی اور یہاں نہیں آتا. یہ اس کی ذاتی جگہ تھی. وہ اس روم میں کبھی کبھار صبح کے وقت آتا تھا اور ٹریننگ کے لیے نکل جاتا, اس لیے وہاں اس کے کچھ ڈریسز بھی پڑے تھے. وہ اپنا ٹریک سوٹ لے کر گل کی جانب بڑھا جو ساروں قطار روئے جا رہی تھی. گل, یہ ڈریس پہن لو اور اپنا یہ لہنگا چینج کر لو. شہریار نے اسے پیار سے کہا. آواز میں نرمی تھی, ایک خاص قسم کی نرمی جو اس نے کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کی تھی, اور اپنا ٹریک سوٹ اس کے سامنے رکھ دیا. گل نے ہچکیوں کے درمیان اس کی جانب دیکھا اور پھر ٹریک سوٹ کی جانب. پہن لو یہ, ابھی صبح میں تمہیں نئی ڈریسز بھجوا دوں گا. شہریار اس کے سوال کو سمجھ گیا. وہ جانتا تھا وہ شرما رہی ہے, ہچکچا رہی ہے, اس لیے تسلی دیتے ہوئے کہا, اب یہ پہن لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی. ٹھیک ہے. عظمات میں سر ہلا کر اس نے شہریار کے کپڑوں کو تھاما. ہاتھ کانپ رہے تھے, دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے وہ بیڈ پر رکھ دیا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی. اچھا تم کپڑے چینج کرو, میں باہر ہی ہوں. یہ کہتے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھا. وہ لائٹ آف کر دیں اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے اکیلے, اس نے معصوم لہجے میں کہا. آواز اتنی دھیمی تھی, اتنی شرمیلی اور اتنی ڈری ہوئی کہ شہریار کے قدم رک گئے. اسے شرم تو بہت آ رہی تھی کہتے ہوئے, چہرہ سرخ ہو رہا تھا, نظریں جھک گئی تھیں, پر وہ اسے پھر بھی یہ کہہ گئی کیونکہ اندھیرے میں اکیلے رہنے کا خوف اسے زیادہ تھا. گل کی بات سن کر شہریار کو 120 واٹ کا جھٹکا لگا. پر تم, ابھی وہ کچھ کہتا کہ پھر سے گل بولی. اس کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ شہریار کا دل پگھل گیا. پلیز رک جائیں اور لائٹ آف کر دیں. اس کے ڈرنے اور اصرار پر شہریار کو ترس آ رہا تھا, اس لیے وہ مجبور ہوتا ہوا لائٹ آف کر کے دروازہ لاک کر چکا تھا. ایک تو وہ اس کی بیوی تھی, اگرچہ صرف نام کی, مگر پھر بھی نکاح ہو چکا تھا, اور اوپر سے زخمی بھی. اس کا مجبور ہونا یقینی ہو گیا تھا. وہ اس معصوم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. لائٹ آف ہوتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا. صرف کھڑکی سے آتی ہلکی سی چاندنی تھی جو کمرے میں دھندلی روشنی پھیلا رہی تھی. اس لیے گل نے ہاتھ سے ٹٹول کر شرٹ ڈھونڈی اور جلدی سے پہن لی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ شرم سے بے حال ہو رہی تھی. بے شک وہ اس کا شوہر تھا, پر کمرے میں اس کی موجودگی اس کی جان ہوا کر رہی تھی. چہرہ آگ کی طرح جل رہا تھا, ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور وہ جلدی جلدی کپڑے پہننے کی کوشش کر رہی تھی. شرٹ پہنتی ہی اس نے جھٹکے سے اپنا لہنگا اتارا. بھاری زیورات, بھاری کپڑا, سب کچھ ایک ساتھ اتر گیا اور ٹراؤزر میں اپنی ٹانگیں گھسانے کی جدوجہد کرنے لگی. اندھیرے میں یہ کام کرنا مشکل تھا. وہ لڑکھڑا رہی تھی, بیلنس بگڑ رہا تھا. شہریار کو اس کی تیز تیز آتی کھٹ پٹ کی آوازوں سے بے اختیار ہنسی آئی. وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا, ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے. اس کی گھبراہٹ کو بخوبی نوٹ کر چکا تھا. ٹراؤزر اس نے ڈر کر پاؤں میں تو ڈال لیا. ایک ٹانگ گھسائی, دوسری ٹانگ گھسائی, پر پاؤں کے زخم کی وجہ سے اوپر پہنتے ہوئے اس کو بے اختیار چیخ نکل گئی. درد اتنا تیز تھا کہ وہ روک نہیں پائی. کیا ہوا گل؟ اس کی چیخ سنتے ہی شہریار بے اختیار پریشان ہوا. دل دھک سے رہ گیا. وہ فوراً بڑھا مگر پھر رک گیا کیونکہ اندھیرا تھا اور وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. جھٹکے سے جب پاؤں میں درد ہوا تو اس کی آواز رونی ہو گئی. آنسو پھر سے آنکھوں میں آ گئے. ہچکی بن گئی. میں ہیلپ کر دوں؟ شہریار کو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی. یہ کیسا سوال ہے؟ کیا وہ واقعی اسے کپڑے پہنانے میں مدد کرے؟ مگر وہ اس کی بیوی تھی اور اس میں پورا حق رکھتا تھا. یہ سوچ کر اسے پوچھ ہی لیا, میرا پاؤں. اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی گل رونے میں مشغول ہو گئی. درد اتنا تھا کہ بولنا مشکل ہو رہا تھا. بس روتی جا رہی تھی اور کراہتی جا رہی تھی. کتنی دیر سے اس کے رونے کی آواز سنتے ہوئے وہ بے چین ہوتا رہا. پھر جھٹ سے اس کے قریب گیا. اندھیرے میں ہاتھ آگے بڑھا, آہستہ آہستہ قدم رکھتے تاکہ ٹھوکر نہ لگے, اور ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے اس کا وجود ڈھونڈ لیا. اس نے اس کے کندھے کو چھوا, پھر بازو کو, اور پھر سمجھ گیا کہ وہ کہاں ہے. گل پلیز رو نہیں, میں کرتا ہوں, رکو. شہریار نے سب شرم سائڈ کرتے ہوئے جلدی سے اندھیرے میں ہی ٹٹولتے ہوئے احتیاط سے اس کا ٹراؤزر پاؤں سے اوپر چڑھا کر اس کو پہنا دیا. اسے سب بہت نرمی سے کیا تاکہ زخم کو تکلیف نہ ہو. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. شہریار کے لمس اور اس کی اس حرکت پر گل شرم سے پانی پانی ہو گئی. پورا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا. دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا, اور وہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی. بے شک وہ غنی ہو کر آئی تھی اور شہریار اسے نکاح کر چکا تھا, اور معصوم کے لیے شہریار کی یہ فکر فطری تھی, مگر پھر بھی یہ سب اتنا نیا تھا, اتنا اجنبی تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا محسوس کرے. شہریار نے اس کو سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے روم کی لائٹ آن کر دی. روم کی لائٹ آن ہوتے ہی گل کا چہرہ
لال انار ہوا. شرم سے گھبراہٹ سے اس نے فوراً دوپٹہ سر پر کیا, نظریں جھکا لی, پر وہ اپنی شرم کو رونے سے کور کرنے کی کوشش کرنے لگی جیسے شہریار بخوبی نوٹ کر چکا تھا. وہ سب سمجھ گیا. گل کھانا کھا لو, میں ملازمہ کو بھیج دیتا ہوں, شہریار نے کہا. آواز سنجیدہ تھی, وہ اب اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا. وہ اب سے تمہارے ساتھ رہے گی اور کھانا کھا لینا, ٹھیک ہے؟ گل نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے, سسکیاں ابھی بھی آ رہی تھی. اچھا اب رونا بھی بند کرو, شہریار نے کہا اور پاس رکھی کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی. ٹرے میں سادہ کھانا تھا, دال, روٹی, چاول اور سبزی. اس نے ایک نوالا بنایا اور اس کے منہ کے پاس کیا. لو کھاؤ. گل نے روتے ہوئے ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالا. آنسوؤں کے ساتھ نوالا نگلا. دل بھاری تھا, گل خوش تھا, گلا خوش تھا. گل اب تم رونا نہیں, شہریار نے سنجیدگی سے کہا. میں یہاں ہوں تمہارے پاس, تمہیں کچھ چاہیے ہو تو تم ملازمہ سے کہنا, مجھے بلوانا ہو تو اس سے کہنا, اور حویلی میں ہرگز نہیں جانا, سمجھ آئی؟ وہاں سے بھی میں کسی کو نہیں آنے دوں گا, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس نے روتے ہوئے نوالا چباتے ہوئے حامی بھری. دل میں تھوڑا سکون آیا. شہریار کی یہ بات سن کر تھوڑا اطمینان ہوا. اچھا اب تم کھانا کھاؤ, میں جاتا ہوں, ملازمہ روم کے باہر کھڑی ہے. یہ کہتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا, تیزی سے, جیسے وہاں ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتا, اور روم کے باہر نکل گیا. دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر کھڑی ملازمہ رخسانہ کو ہدایت دینے لگا. اپنے روم میں آنے کے بعد شہریار کو رات تک گل کی حالت پریشان کرتی رہی. وہ بار بار سوچتا رہا کہ وہ کیسی ہوگی. اس کی زندگی میں غموں کے پہاڑ تھے. پہلے چھوٹے بھائی فرحان کی اچانک موت جو کسی کی سازش تھی, اور اب تک پتہ نہ چل پایا تھا کہ اصل قاتل کون ہے, کون اس کے پیچھے ہے. کسی نے عاصم کو پیسے دیے, کس نے اس معصوم بھائی کو مروایا. یہ سوالات اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے. اور دوسری طرف اس معصوم گل کی حالت, وہ بے حد پریشان تھا, اور پریشانی کے عالم میں ہی اسے کب نیند آئی اسے کچھ پتہ نہ چلا. وہ کرسی پر ہی سر ٹیک کر سو گیا. تھکاوٹ اتنی تھی کہ جسم نے ہتھیار ڈال دیے. دوسری طرف گل کھانا کھانے کے بعد لیٹ چکی تھی. ملازمہ رخسانہ نے اسے کھانا کھلایا تھا اور اب اسی کے ساتھ دوسری طرف سو رہی تھی تاکہ گل کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو. اور اب اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب شہریار نے اسے ٹراؤزر پہنایا. اس کا لمس, اس کی نرمی, اس کی احتیاط, سب کچھ یاد آ رہا تھا. اور ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے اس کا چہرہ لال گلاب ہو رہا تھا. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا, سانسیں تیز ہو رہی تھیں. وہ تکیے میں منہ چھپا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کیوں وہ شہریار کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہے, کیوں اس کا چہرہ یاد آ رہا ہے, اس کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے. گل بھی اپنی شرم و حجاب میں کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا. نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ پرسکون سو گئی. صبح کھلتے ہی شہریار سیدھا گل کے چچا زاد عاصم کو پکڑنے ٹرین اسٹیشن پر نکل چکا تھا. رات کو اسے خبر ملی تھی اپنے جاسوسوں سے کہ عاصم کو وہاں ہی دیکھا گیا. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, شہر چھوڑنا چاہتا تھا, اور شہریار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے نہیں جانے دے گا, وہ سچ جان کر رہے گا. ٹرین اسٹیشن پر پہنچ کر شہریار نے اسے ناسور کو ڈھونڈ لیا اور اپنی حراست میں لے کر ڈیرے لے آیا. ایک خفیہ جگہ جہاں کوئی نہیں آتا. ڈیرے پر آنے کے بعد اس نے اسے کافی مارا پیٹا. بتا, کس نے تجھے پیسے دیے, کس نے میرے بھائی کو مروایا. شہریار چیخ رہا تھا, غصے میں تھا, مگر عاصم کچھ نہ بولا, بس چپ رہا, دانت بھیجے رکھے. اور یہ دیکھ کر شہریار کا غصہ مزید بڑھ گیا. دوسری طرف صبح ہوتے ہی گل نہا دھو کر بیٹھ گئی. شہریار نے اب تک اسے کپڑے نہیں بھجوائے تھے. 3 دن ہو گئے تھے مگر کوئی کپڑے نہیں آئے. اس لیے اس نے روم کی الماری سے ایک اور ٹریک سوٹ نکال کر پہن لیا. شہریار کا ٹریک سوٹ جو اس میں بہت بڑا تھا اس نے آسینیں لپیٹی, پاجامہ موڑا اور یوں پہن لیا. پھر وہ سارا دن شام تک رخسانہ کے ساتھ باتوں میں لگی رہی. رخسانہ اسے حویلی کی کہانیاں سناتی, گل سنتی رہتی, اور پاؤں کو بھی کافی آرام تھا. اب وہ چل بھی سکتی تھی, ہلکا پھلکا. زخم بھر رہا تھا. 3 دن ایسے ہی گزرے. گل روز اٹھتی, نہاتی, دھوتی, پھر شہریار کا انتظار کرتی کہ وہ آئے, اس سے ملے, مگر وہ نہ آتا اور نہ ہی حویلی سے کوئی آتا. اس لیے ملازمہ جو کھانا لاتی وہ کھا کر سو جاتی. ان 3 دنوں میں اس کی یہی روٹین تھی. وہ شہریار کو دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں آ رہا تھا. چوتھے دن صبح اٹھتے ہی وہ نہانے چلی گئی. اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا, اس لیے واش روم میں پڑا شہریار کا باتھ روب بھی خود پر لپیٹ دیا اور باہر آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی. اس کے بال گرے تھے, لمبے کالے بال جو کمر تک پہنچتے تھے, اس لیے انہیں جھڑکتی ہوئی سکھانے لگی. سورج کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی اور اس کے بالوں پر پڑ کر چمک رہی تھی. شہریار جو عاصم سے ملنے کے بعد تفتیشوں میں لگا ہوا تھا, آج گل کی یاد ستانے پر اسے ملنے حویلی کے بیک سائڈ پر آ گیا. 3 دن ہو گئے تھے اسے دیکھے اور وہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ پچھلے 3 دنوں اس نے ملازموں کے ذریعے اس کی خبر رکھی تھی. حویلی کے بیک سائڈ پر آتے ہی اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں وہ معصوم جان اپنے بال کھلے چھوڑے انہیں سکھا رہی تھی. سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا. گیلے بال اسی کمر تک لٹک رہے تھے
اور باتھ روم ڈھیلا ہونے کی وجہ سے ڈھلک کر اس کی گردن سے نیچے تک جا رہا تھا۔ اس کی شفاف گردن نظر آ رہی تھی، کندھے نظر آ رہے تھے، اور شہریار اسے دیکھ کر کچھ دیر تک محو ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں تیز ہو گئیں، پر جیسے ہی نگاہ سامنے سرونٹ کوارٹر پر پڑی، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ وہاں ملازم تھے، مرد ملازم، اور وہ اس کھڑکی سے گل کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ تن فن کرتا ہوا اس کے روم میں آیا اور آتے ہی جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ جو اپنے میں مگن پال سکھا رہی تھی، اچانک افتاد پر دھک سے رہ گئی۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ شہریار نے غصے سے پوچھا، آواز سخت تھی، چہرہ سرخ۔ وہ میں اپنے بال سکھا رہی تھی، اس نے ڈرتے ہوئے اٹک اٹک کر جواب دیا، کیونکہ شہریار کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے کیا غلطی کر دی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر جلدی سے کھڑکی بند کی تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پر کوئی غلط نگاہ ڈالے۔ بے شک وہ غنی تھی، پر اس کی بیوی تھی، نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ یہ باتھ روم کس کا ہے؟ اس نے سوال داغا، آواز میں ابھی بھی غصہ تھا۔ آپ کا ہے، گل نے ہچکچا کر کہا اور نظریں نیچے کر لی۔ کپڑے کیوں نہیں پہنے تم نے؟ اس نے ایک اور سوال داغا اور قریب آنے لگا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آپ نے بھیجے نہیں اس لیے؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس کی بات سن کر شہریار کو یاد آیا کہ اس نے اس کے کپڑے نہیں بھیجے۔ 3 دن میں وہ اتنا مصروف رہا کہ بھول ہی گیا۔ پر شہریار کو فی الوقت اس معصوم کی یہ حالت بہت مزہ دے رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنی معصوم، اور اس کے باتھ روم میں اتنی خوبصورت کہ شہریار کا دل چاہا وہ اسے چھیڑے۔ اس لیے اسے چڑھانے کے لیے اس نے کہا، بات اور بتا رہو میرا ابھی۔ شہریار نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور اس کا یہ کہنا گل کی سٹی پٹی گم کر گیا۔ آنکھیں پھیل گئی، منہ کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی، آواز بمشکل نکلی۔ میں نے کہا بات اور بتا رہو ابھی، شہریار نے اسے پھر رکمے لہجے میں کہا اور قریب آنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ گل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں ابھی وہ جملہ مکمل کرتی کہ شہریار پھر سختی سے بولا، بات اور بتا رہو نہیں تو۔ وہ رکا اور گل کی طرف دیکھا۔ رکے، اتارتی ہوں۔ شرم کے مارے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس نے جلدی سے بات کی ڈوری پکڑی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اسے کھولتی کہ شہریار پھر سے بولا، رکو۔ آواز میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ اگر نہیں کھولنا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ماننی پڑے گی، اس نے کہا اور گل کی طرف دیکھا۔ کیا؟ گل نے رونی صورت بنا کر سوال داغا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار کو اس کا رونا مزہ دے رہا تھا۔ یہ معصوم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے اسے مزید چڑھایا۔ اگر یہ نہیں اتارنا تو اپنی سزا کے طور پر کس کرو مجھے ابھی، اس نے حکمی لہجے میں کہا اور گل کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی بات سنتے ہی گل کی سٹی پٹی گم ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا؟ اس نے حیرت کے مارے پوچھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ میں نے کہا کس کرو نہیں تو اتارو میرا باتھ روم ابھی جو بغیر اجازت پہنا ہے، شہریار نے کہا اور اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں کرتی ہوں، اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ باتھ روم اتارنے سے اچھا تھا وہ کس کر لیتی، اس لیے جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور چہرہ اس کے قریب کیا۔ اسے کس کرنا بے حال کر رہا تھا۔ یہ اس کی پہلی کس تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کس کیسے کرنی ہے، اس لیے رونی سنت بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی عجیب فرمائش اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ بے شک اس کا شوہر تھا، پر ایسی فرمائش کی توقع اسے نہیں تھی۔ اس کے قریب آ کر رکنے پر شہریار کا بند ٹوٹا اور اس نے زور سے اس کے رگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے جی بھر کر اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھائی اور پھر اسے ہلکے سے جدا کیا۔ اس کے لمس پر گل پانی پانی ہو چکی تھی، پورا جسم آگ کی طرح چل رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ سزا مکمل ہو گئی، آنکھیں کھول لو۔ اسے ہنوز آنکھیں بند کیے دیکھ کر اس نے اسے چھیڑا، آواز میں شرارت تھی۔ گل نے اپنی آنکھیں کھولی، شرم سے چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس سے دور ہٹ گئی، جتنا ہو سکتا تھا دور۔ پاؤں کیسا ہے؟ شہریار نے اس کی شرم بھگانے کے لیے سوال کیا، کیونکہ اصل شرم تو اسے وہ اپنے کمرے میں جا کر دلانے والا تھا۔ ابھی یہ تو صرف شروعات تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ چلو گڈ، جاؤ اور جا کر یہ باتھ روم چینج کر لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہریار نے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات سنتے ہی گل جلدی سے واش روم میں گئی، بھاگتی ہوئی شرم سے پانی پانی ہوتی ہوئی، اور ڈریس چینج کر کے باہر آ گئی۔ شہریار کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، بال باندھ لیے تھے اور چہرہ ابھی بھی سرخ تھا۔ وہ اسے لیے سر تپیر سیدھا حویلی کے لانچ پہ آیا، جہاں اس کی چاچی، ماں، بہن، عاصم اور پولیس موجود تھے۔
گل کو یہ سب دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ شہریار آگے بڑھا اور زوردار مکہ عاصم کے منہ پر دے مارا۔ پھر اس نے روتے ہوئے سب سچ اگل دیا کہ کیسے چاچی اور اس کے بیٹے نے شہریار کو راستے سے ہٹانے اور سرداری پانے کے لیے اسے پیسے دیے تھے، پر اس دن شہریار کی جگہ فرحان کو گولی لگی اور وہ مر گیا۔ اس کی باتیں سن کر سب ہکا بکا رہ گئے۔ پولیس نے فوراً چاچی اور اس کے بیٹے کو حراست میں لیا اور عاصم کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ یہ سب شہریار نے پچھلے 3 دنوں کی محنت سے پلان کیا تھا اور اب سب سچ سامنے آ گیا تھا۔ نور بیگم اپنوں سے ملنے والے دھوکے کو دیکھتی جلدی سے گل کی طرف بڑھی اور اسے معافی مانگی۔ گل جو پہلے ہکا بکا تھی انہیں روتے بلکتے دیکھ کر چپ کرانے لگی۔ کچھ دیر میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ نور بیگم کا برسوں کا من ٹوٹا اور اب نئے رشتے بنے تھے۔ شہریار نے اگلے دن سب ولیمے کی تیاریاں کروائیں اور سب کو دعوت دی۔ سارا فنکشن دھوم دھام سے گزرا۔ گل کو ایک کانچ کی گڑیا کی طرح تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گل کے گھر کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ عاصم کو جیل ہو چکی تھی اور ویسے بھی اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، پر اسے اب شہریار کا ساتھ مل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھی۔ رات ہوتے ہی بانو نے اسے شہریار کے کمرے میں بٹھا دیا جہاں نور بیگم پھر معافی مانگ کر گئیں اور اسے تلقینیں کر کے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اپنی محبت مل جانے کا اطمینان تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا بیٹھ کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ گل نے اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کیا ہوا تھا اس لیے اسے شہریار کو دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ شہریار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ گھونگھٹ ہٹاتے ہی اس کا نورانی چہرہ شہریار کے سامنے تھا۔ شہریار نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، پھر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ گل اس کی انگوٹھی پہنانے پر حیران ہوئی تھی۔ شہریار نے انگوٹھی پہنا کر اس کا ہاتھ چوما، پھر آہستہ سے بولا، کچھ کہو نا؟ گل نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے گل، آئی لو یو۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے اوپر اظہار کیا۔ اس کی بات سنتے ہوئے وہ شرمائی ہوئی اس کی باہوں میں چھپ گئی۔ بیگم صاحبہ آج کی رات شرمانا نہیں ہے ورنہ سزا ملے گی۔ شہریار نے اسے چھیڑا۔ وہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرم کس بات کی؟ میں آپ کا شوہر ہوں، شہریار نے پیار سے کہا۔ بس پتہ نہیں، گل نے شرماتے جملہ مکمل کیا۔ شہریار نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر لائٹس آف کر کے اس کی جانب آ گیا۔ گل اس کے یوں بےتاب ہونے سے سر تباہ سرخ ہوئی تھی۔ شہریار اپنے سب کام کرتا جلدی سے اپنا کرتا اتارتا اس کے قریب آیا۔ گل اس کے اچانک یوں خود پر جھکنے سے گھبرائی۔ بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، ابھی وہ لمحے آئیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جب اسے محسوس ہوا سانس نہ آنے کی وجہ سے گل کا چہرہ لال ہو رہا ہے تو اس نے کچھ مہلت کے لیے اس کے لب چھوڑے۔ گل اس کی حرکتوں پر شرماتی خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔